السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایک چیز آج ایڈریس کرنی ہے، اس کے کافی سارے سوالات بھی آ رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں جو پرسنلی میں جن کو جانتا ہوں، دوستوں وغیرہ کے، ان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ اچھا، یہ ویڈیو ہے آزاد ویزا کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جو لوگ دبئی آ رہے ہیں، آزاد ویزا لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آ کر جاب ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں وہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو یار یہ لیگل پریکٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات میں بڑے کلیئر کر دوں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے کہ دبئی کے اندر بس ایک یہی رول ہے کہ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو یہاں کا ریزیڈنٹ ویزا مل جاتا ہے، اور وہ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے سارا آپ کو ریزیڈنٹ ویزا دینا، میڈیکل دینا، اور باقی سارے اس کے ایکسپنسز وغیرہ بھی کمپنی ہی برداشت کرتی ہے۔ لیکن لوگوں نے نیا ایک یہاں بزنس بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک فرضی کمپنی رجسٹر کراتے ہیں، تقریباً سمجھ لیں 15-16 ہزار درہم میں وہ کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے، اور اس کے نام پہ ان کو 5-6 ویزے جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ وہ ویزے جو ہے انڈیویجولی لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، لیٹ سپوز کسی کو 8,000 میں، 9,000 میں، 10,000 میں، جہاں مرغہ پھنس جائے، اور سمجھ لیں اگر 8,000 میں بھی انہوں نے 5 ویزے بھیجے تو ان کو 40,000 واپس آ جاتے ہیں۔ 15,000 سمجھے انہوں نے انویسٹ کی اور 40,000 ان کو واپس آ گئے۔ اس طرح سے چل رہا ہے، جو کہ لیگل پریکٹس نہیں ہے، لیکن اٹس این اوپن سیکریٹ، آدھا دبئی ایسے ہی چل رہا ہے۔ آپ کو لینا ہے نہیں لینا ہے وہ آپ کا ڈیسیجن ہے۔ اچھا، اگر آپ آزاد ویزا یہاں لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آزاد ویزا کہتے ہیں، لیکن وہ میں نے بتا دیا کس طرح سے بنا ہوا ہے، کوئی گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا ہوا، تو یہاں پر آ کے پھر آپ کو وہی جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ آپ اس کنٹری میں آ گئے، رہنا شروع کر دیا، بٹ آف کورس دبئی از ایکسپینسو، آپ کو جو ہے وہ یہاں آ کر پھر اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ وہی جاب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کو جاب مل جاتی ہے 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بعد، تو جو آپ نے آزاد ویزا لیا ہوتا ہے اس کو آپ کو ڈالنا ہوتا ہے کچرے کے ڈبے میں، اور جس کمپنی میں آپ نے جو ہے وہ جاب لی ہوتی ہے، وہ کمپنی آپ کو پھر اپنے ویزے پر انٹیک کرتی ہے۔ اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ویزے پر انٹیک دیتی ہیں، وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گی کہ آپ کسی اور ویزا پہ ان کی کمپنی میں کام کرو، کیونکہ بڑی کمپنیاں جو ہے وہ اللیگل ایکٹس نہیں کرتی۔ ہاں، چھوٹی موٹی کمپنیاں ہو گئیں یا چھوٹی موٹی جابز ہو گئیں، رائڈرز کی ہو گئیں، ڈیلیوری کی ہو گئیں، ٹھیک ہے، صفائی کی ہو گئیں، میڈ کی ہو گئیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنا ویزا لے کر آتے ہیں اور پھر وہ گھروں وھروں میں کام کر کے جو ہے وہ تھوڑے بہت درہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس مقصد سے یہاں آ رہے ہیں۔ اگر تو آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، MBA ہیں، بینکر ہیں، تو پھر آپ کو جس طرح کی جابس کرنی ہیں یہاں پر، تو وہ تو پھر آپ کو اپنا ویزا دیں گے۔ آپ 8,000 درہم، 10,000 درہم جو بھی آپ ڈال رہے ہیں وہ پھر آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اس کے علاوہ آپ جس کو بھی پیسے دے رہے ہیں، ظاہر ہے آپ وہاں سے بیٹھے بیٹھے پیسے بھیجیں گے، تو اس طرح کے بھی کافی سارے کیسز ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیسیجن لیا مجھے آزاد ویزا لینا ہے 8,000 درہم یا 10,000 درہم کا، وہاں بندے نے بیٹھ کے آپ کو بولا مجھے آپ پیسے بھیج دیں اور آپ کا ویزا لگ جائے گا، اور وہ پیسے لے کے بندہ ہو گیا غائب۔ اب اس میں کوئی لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا۔ لیگل ایکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آلریڈی ایک اللیگل کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اللیگل کام کے اندر آپ کوئی کیس کر ہی نہیں سکتے نا۔ آپ خود چور تھے، چوری کرنے جا رہے تھے، اب آپ کی قانون کیا مدد کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میرے دوست ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، 5-5 7-7 سال کا مارکیٹ ایکسپیرینس ہے، وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کچھ کو جو ہے وہ پہلے رابطہ کر لے رہے ہیں، تو میں ان کو پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، کچھ جو ہے وہ اس کا شکار ہو بھی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ویڈیو بنا دوں۔ کوئی بھی دوست اگر آپ کے جاننے والوں میں یا کوئی بھی قریب میں کوئی بھی آزاد ویزا لینے کا سوچ رہے ہیں، ایک دفعہ ویڈیو لے لیں، اس کے بعد پھر آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے۔ آپ لینا چاہتے ہیں بسم اللہ، نہیں لینا چاہتے آپ کی مرضی۔ پھر کسی اور انفارمیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔